تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو دیوبندی مدرسے سے پڑھا ہے بس وہ دیوبندیت کی تبلیغ کرتا ہے، وہ دیوبندیت کی باتیں کرتا ہے، اور بریلوی مدرسے والے بچے بریلویت کی بات کرتے ہیں، سلفی مدرسے والے سلفیت کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کس نبی کے امتی تھے؟ ہمیں کیا دعوت دینی تھی؟ ہم تو داعی تھے، ہمیں اسلام کی دعوت دینی تھی، ہمیں اسلام کا جو پرچار کرنا تھا۔ یہ تو ذاتی شناختیں تھیں، ان کے پیچھے ہم لگ گئے ہیں۔ لہذا میں کہہ رہا تھا، میں عرض کر رہا تھا کہ دیوبندی کتابوں کے اندر موقف کچھ اور ہے۔ مثال شاہین اللہ کا موقف لیں کہ شاہین اللہ کے بارے میں باہر ابھی اس وقت بڑا شور شرابہ واویلا پڑا ہوا ہے، کیا جی یہ شرک ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے۔ حالانکہ دیوبندی کتابوں کے اندر اس کو شرک نہیں لکھا اس طرح سے، انہوں نے اس کو 3 طرح کا بنایا ہے۔ کہ ایک تو ہے کہ آپ شاہین اللہ کا جو ایک شاہین اللہ شرک ہے، دوسرا جو پھر اور 2 طرح کے لیے ہیں کہ بھائی ایک کو شرک، دوسرے کو گناہ کہا ہے، تیسرے کو جائز کہا ہے۔ مگر باہر جب بات کرتے ہیں کہتے ہیں یکدم شرک، فلاں جو شرک کر رہا ہے۔ شرک کی ان کو حقیقت میں تعریف پتہ نہیں ہے، شرک ہوتا کیا ہے، بس دوسروں کو جو فتویٰ دے دیتے ہیں۔ ہم اس وقت مدارس کے اندر دیکھتے ہیں، چاہے جن کے بھی مدارس ہیں، دیوبندی مدارس والے جو ہے وہ کس طرح سے اس وقت جو ہے وہ ختمات کے اندر جاتے ہیں، اور دیوبندی لڑکے ختمات کے اندر جاتے ہیں، سب کچھ خود شرک کہہ رہے ہیں، خود اس کو بدعت کہہ رہے ہیں، خود سب چیز کہہ رہے ہیں۔ موقف قول اور فعل میں خود تضاد ہے، پھر دوسروں کو شور شرابہ کرنا، یہ کیوں؟ لہذا میں کہتا ہوں کہ میں نے اس ویڈیو کے اندر ناصر فردوس بھائی کے ساتھ جو بات کی، میں ڈنکے کی چوٹ ابھی بھی کہہ رہا ہوں، ہاں بالکل میں نے ان کے سامنے بات کہی کہ دیوبندی کتابوں کے اندر اور کچھ موقف ہے شاہین اللہ کے بارے میں۔ مثال اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا، ٹھیک ہے، یہ تو دیوبندیوں کا موقف ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگ نہیں سکتے ہیں، مگر مدد کوئی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ اس وقت جو ہے وہ ان فیس بک مولویوں سے پوچھا جائے، فیس بک پہ ان کے مولویوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ شرک ہے۔ ارے اپنی کتابوں کا مطالعہ کرو، تمہیں کتابوں فیس بک سے فرصت ملی تو کبھی تب تم کتابوں کا مطالعہ کرو گے۔ الحمدللہ میں جو ہے وہ تکبر سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو اس وقت کہتا ہوں کہ میں وہ نہیں ہوں کہ بس میں بیٹھا رہوں۔ الحمدللہ میں 200 سے زیادہ صفات کا جو ہے وہ دن میں مطالعہ کرتا ہوں، ایک کتاب کو لینے کے بعد پھر دوسرے، پھر تاریخ، پھر اسی طرح سے جو لیتا ہوں مجھے، اور میں کسی ایک مکتبہ فکر کے اندر رہ کر مطالعہ نہیں کرتا ہوں، میں مطالعہ کرتا ہوں۔ میں تفسیر درس قرآن، اب رمضان المبارک آ رہا ہے، میں رمضان المبارک میں جو ہے وہ درس قرآن دیتا ہوں، اور درس قرآن دوں گا بھی الحمدللہ۔ جو ہے وہ بہت ساری تفسیر سامنے رکھ کے میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی تفسیر سامنے رکھتا ہوں، میں جو ہے وہ پروفیسر جاوید گامدی صاحب کی تفسیر سامنے رکھتا ہوں، میں جو ہے وہ سید ابو العلا مادودی علیہ رحمہ کی تفسیر سامنے رکھتا ہوں، مولانا تھانوی صاحب کی تفسیر سامنے رکھتا ہوں، میں معارف القرآن سامنے رکھتا ہوں، میں فی ظلال القرآن سامنے رکھتا ہوں، میں بہت ساری تفسیر، مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب کی تفسیر اگرچہ ابھی میرے سامنے یہاں ہے ہی نہیں، مگر جو ہے وہ مجھے ضرورت پڑے میں اس کو بھی، کیونکہ میں ان کو حق سمجھتا ہوں، مجھے ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف ان کا کسی بات پر ہوگا تو میرے ساتھ تو ان کا اختلاف نہیں ہے، وہ تو بہت بڑے بزرگ تھے، وہ تو گزر چکے ہیں، مجھے ان کے ساتھ لینا دینا کیا ہے؟ میں حضرت جی مولانا سعد صاحب کے ساتھ اختلاف کروں، میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ اختلاف کروں، میں ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ علیہ رحمان کے ساتھ اختلاف کروں، میں ہوں کون ان کے ساتھ اختلاف کرنے والا؟ میں اپنی حیثیت دیکھوں پھر ان کی حیثیت دیکھوں، مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی ان کی حیثیت دیکھوں پھر اپنی حیثیت دیکھوں، میں اختلاف کے اہل ان کے ساتھ ہوں ہی نہیں۔ لہذا دوسری بات، اگر کوئی کہے کہ بھائی کتابوں کے اندر یہ جو موقف ہم باہر بتا وہی کتابوں کے اندر ہے، تو مجھے دکھا دیں کتابوں کے اندر کیا ہے۔ کتابوں کے اندر آپ نے کیا ختمات کو اور جو ہے وہ قرآن خوانی کو بدعات نہیں کہا ہے، اس کو جو ہے وہ حرام نہیں کہا ہے، پھر کیوں جاتے ہیں مدرسے والے لوگ؟ کیوں جاتے ہیں؟ چندے کے لیے جاتے ہیں، اور پھر سوشل میڈیا کے یہ مفتی، سوشل میڈیا کے مولوی شور اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، فلاں قادیانی، فلاں سادیانی، فلاں گمراہ بریلوی بن گیا ہے۔ ارے اگر اولیاء اللہ سے محبت کرنا اور یہ بریلویت ہے تو پھر میں بریلوی ہوں، اگر توحید بیان کرنا سلفیت ہے تو میں سلفی ہوں۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، اگر یہ کہنا کہ صرف ایک حاجت روا اور مشکل کشا ایک اللہ ہے تو پھر یہ اگر یہ سلفیت ہے، میں سلفی ہوں اگر ایسا ہے۔ لہذا اگر یہ بات کرنا، میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں اس وقت بھی۔ لہذا پھر آگے ان کے ساتھ میں نے جو مسئلہ وہاں پر بیان کیا وہ نور و بشر کا مسئلہ ہے،
نور و بشر کے مسئلے میں کتابوں کے اندر کیا لکھا ہے، دیوبندی کتابوں کے اندر فیس بک کے مولویوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو فرصت کب ملی تھی پڑھنے کا، ان کو کب چہارم سے فرصت ملی، ان کو کب ختمات سے فرصت ملتی ہے پڑھیں گے. پھر تو نعمان نوشہری ٹھیک کہتا ہے نا، نعمان نوشہری کے سارے مخالف کیوں ہو گئے ہیں آج دیوبندی لوگ؟ پتہ ہے کہ یہ آج ہماری روزی روٹی بند کرنے والا ہے نعمان نوشہری. اس نے کہا یا دیوبندی بن کے رہو یا پھر بریلوی بن کے رہو، یہ مت کہو بدعات بھی کرو گے، ساری چیزیں کرو گے اور فتوے بریلویوں پر لگاؤ گے، بریلوی کافر ہے، بریلوی گمراہ ہے، کرو تم اور فتوے ان پہ لگاؤ. مجھے نہیں ہے، مجھے بریلویوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی کے ساتھ. میں کہتا ہوں کہ میں سب کو اہل سنت والجماعت مانتا ہوں، مجھے کسی کے ساتھ نہیں ہے. مجھے کوئی بریلوی کہے کہنے دے، مجھے کوئی دیوبندی کہے کہنے دے، مجھے کوئی سلفی کہے کہنے دے، کوئی مجھے حنفی کہے کہنے دے. میں اختلافی مسائل کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہوں. کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کی مجھے جو ہے وہ جن میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ تحقیقات دوسرے کسی ائمہ کی زیادہ صحیح ہے تو میں وہاں ان کو فالو کرتا ہوں. مثال میں اس وقت آپ کو بتا دوں، میں نوافل کے اندر ہاتھ میں قرآن پکڑ کر قرآن پڑھنے کو جائز سمجھتا ہوں، یہ جائز اس کو میں سمجھتا ہوں اور میں یہ فتویٰ بھی دیتا ہوں. میں 3 سال سے جو ہے وہ مساجد میں عورتوں کو لانے کی بات کرتا ہوں. اب مسلم پرسنل لا نے اب کہا ہے، میں 3 سال سے کہہ رہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں اور ہم نے الحمدللہ میں کر رہا ہوں کسی طرح سے ہماری مسجد کے اندر یہ بن جائے کہ پنجگانہ نماز کے لیے یہاں پر ماحول بن جائے. یہ باتیں میرے سامنے ہے، میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے اور صرف مانگنی اللہ سے مدد ہے. ہاں اللہ کے علاوہ مدد کوئی بھی کر سکتا ہے. وہ فرشتے اللہ بدر کے میدان میں نے اس وقت بھی ناصر فردوس بھائی کے سامنے یہ بات کہی کہ بدر میں اللہ کے نبی نے مدد اللہ سے مانگی. مدد کس نے کی؟ اللہ نے وہ مدد فرشتوں کے ذریعے کرائی. اگر اللہ آج ہمیں بھی کوئی ہماری حاجت روائی مشکل کشائی اللہ کسی ذریعے سے کرا دے تو اس کے دیوبندی بھی قائل ہے. کہاں اس کے دیوبندی مخالف ہیں جو آج شور شرابہ ڈالا ہے ان لوگوں نے خامخواہ کا. لہذا سوچنا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں. مجھے کوئی یہ نہیں ہے کہ میں کیا ہوں، لوگ مجھے کیا کہتے ہیں. میں مسلمان ہوں اور میں اہل توحید ہوں، میں توحید مانتا ہوں. میرے سامنے مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ دونوں برابر ہیں میرے سامنے. کوئی کہ ان کا اختلاف جو ہے وہ آپس میں ہے، علمی اختلاف ہے، کیا ہے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. مجھے جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار علیہ رحمت سے کوئی اختلاف نہیں، مجھے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کوئی اختلاف نہیں، حضرت جی مولانا سعد صاحب سے کوئی اختلاف نہیں. کیوں؟ کیونکہ دعوت کا کام ان کا نہیں ہے، یہ انبیاء کا کام تھا جو ہمارے تمام امتیوں کے سپرد ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس مدارس والے گھر میں بیٹھ جائیں. اور ہم نے کب کہا کہ مدارس والے دعوت کا کام نہیں کرتے ہیں؟ ہم نے کب کہا کہ جو ہے وہ ائمہ تبلیغ کا کام نہیں کرتے ہیں؟ اپنے اپنے اسٹیج پر ہر ایک کام کر رہا ہے، مگر دوسرے کو کی تجلیل کرنا، دوسرے کو کہنا کہ تو اس کے ساتھ گیا تو گمراہ تو کافر. لہذا ان باتوں سے ہم کو اعراض کرنا پڑے گا، ان سے بچنا پڑے گا ہم کو. اور پھر یہ فیس بک کے مفتی بننے کی کوشش نہیں کرنی ہے، ہمیں مطالعہ کرنا ہے. میں ان تمام دیوبندی لوگوں سے جو اس وقت سوشل میڈیا پر میرے خلاف ایک طوفان بدتمیزی جو کھڑا کیا ہو ان لوگوں نے، میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اب اپنی کتابوں کا مطالعہ کرو، فیس بک کو چھوڑو اور کتابوں کا مطالعہ کرو اور دیکھو تمہاری کتابوں کے اندر کیا لکھا ہے شاہین اللہ کے بارے میں. اللہ کے علاوہ مدد مانگنے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد کر سکتا ہے یعنی اس کے بارے تمہارا کیا موقف ہے؟ کیا نور و بشر کا موقف تمہارا کیا تم نبی کو نور نہیں مانتے ہو؟ کیوں دیوبندی جو نبی کو نور نہیں مانتے ہیں؟ ذات میں اللہ کے نبی ذات کے حساب سے بشر ہے اور صفات نور ہیں، تو کیا یہ نہیں مانتے ہیں؟ میں تو یہی بات تب سے کہہ رہا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں. یہ کتابوں کے اندر لکھا ہے قول و فعل کے اندر تضاد مت رکھو، منافقت مت رکھو، مت دوسروں کو خواہ مخواہ جو بس سوشل میڈیا کے اندر مشہور ہونے کی باتیں کرو. ہم جو کسی کو کافر کسی کو گمراہ کہو گے، کسی کے کہنے سے گمراہ انسان نہیں ہوتا ہے. بس خود پر یقین رکھو میں کیا ہوں، اپنا سوچو میں کیا ہوں. لہذا اپنے بارے میں سوچو میرا مطالعہ کہاں تک ہے. مطالعہ کرنے کے تمہیں فرصت ملتی نہیں ہے، مطالعہ کرو. خدا را میں ہاتھ جوڑ کر تمہیں کہتا ہوں مطالعہ کرو، مطالعہ مت کرو یہ فرقہ پرست اور فتنہ بازی یہاں پر مت. اس وقت دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں مطالعے کی ضرورت ہے ہمیں. اور مطالعہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ دیوبندی لوگ صرف دیوبندی کتابیں پڑھیں گے پھر بولیں گے میں نے مطالعہ کیا تھا، بریلویت کا مطالعہ کریں گے. نہ اسلام کا مطالعہ کرو، اسلام کا پورے جہاں وہ پورے کے پورے اسلام کا مطالعہ کرو. آپ دیکھو دیوبندیت کی باتیں کیا ہے، بریلویت کی باتیں کیا ہے، سلفیت کی باتیں کیا ہے، تمام کو سامنے لانے کے بعد پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جو ہے وہ لاسٹ میں دوبارہ یہی کہتا ہوں کہ وہ آڈیو کلپ
2-2.5 साल पहले की पुरानी है और उसकी टाइटल की वजह से लोग टाइटल पर ही शोर शराबा कर देते हैं। उस टाइटल पर नासिर फिरदौस सुन्नी टाइगर ने मुझसे माजरत भी कर ली थी कि टाइटल में कुछ मुझसे गलती हुई थी, लिहाजा अब शोर शराबा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं तो कहता ही नहीं मैं देवबंदी, मुझे क्या मैं खुद को देवबंदी कहूँ। देवबंदी इस्लाम के लिए देवबंदी होना जरूरी नहीं है। जो देवबंद से पहले थे वो मुसलमान नहीं थे। मैं सबको तब उनको भी मुसलमान समझता हूं, खुद को भी मुसलमान समझता हूं। मुझे अपनी फिक्र करनी है कौन कैसा है। कोई देवबंदी की खुद को लिखे, कोई बरेलवी लिखे, कोई अतारी लिखे, कोई रिजवी लिखे, कोई कासमी लिखे, कोई नदवी लिखे, ये नहीं है। ये इस्लाम की पहचान नहीं है। इस्लाम की पहचान क्या है कि हम देखें कि हमारे अंदर इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे दिल के अंदर कितना गहरा, हमें इसका कितना फाहम है। बस आज सोशल मीडिया पर जाने से हम मुफ्ती नहीं बन जाते। कुरान की तिलावत करने लिहाजा आज क्यों हमें ये रुकाया जा रहा है कि बस कुरान का मुताला हमें फहमी कुरान से रोका क्यों जाता है। हम क्यों न खुद कुरान पढ़ें, कुरान को समझो, कुरान के फहम को हासिल करो। बस कुरान सिर्फ जो है वो एक ये मौलवी, फेसबुक के मौलवी तो कुरान की तिलावत ही नहीं करते, इनको कभी फुर्सत ही नहीं मिलती कुरान की तिलावत करने के लिए। तिलावत तो फिर समझेंगे कब, इन्हें क्या पता है कुरान में हमें क्या कहा जा रहा है। बस शोर शराबा उठा देते हैं, इनको अपनी किताबों का पता नहीं है। बस आए यहाँ पर आता है मनाजराबाजी शुरू कर देते, फला काफिर, फला गुमराह, फला जो आला हजरत पता नहीं क्या है। तुम कहां समझ सकते हो आला हजरत अलैहि रहमत उनके बारे में वो कितनी बड़ी शख्सियत थी, मौला थानवी साहब कितनी बड़ी शख्सियत थी। यहाँ डॉक्टर जाकिर नाइक को कौन समझ सकता है, इतने बड़े स्कॉलर हैं, कौन समझ सकता है उनको। और बस एकदम शोर शराबा उठा देते हो। एक अभी जो है वो जिन लोगों को ये पता नहीं है कि इस्लाम जो है वो अभी पूरा कलमा तक नहीं आता है और वो डॉक्टर जाकिर नाइक पर जो वो शोर शराबा कर दे, वो मौलाना साद हजरत जी मौलाना साद साहब दामद बरकत उन पर शोर शराबा कर दे, जिनको कभी ये पता ही नहीं है कि मेरा काम है क्या, मैं क्यों आया हूं, वो मौलाना साद साहब पर शोर करे। तो ये क्या है, ये फिर फितना परस्ती, फिर फिरकाबाजी, फिर क्या है। इन खोलों से बाहर निकलना पड़ेगा, इन फिरका बंदियों से बाहर आजाद खुद को करना पड़ेगा। इस्लाम का मुताला करना, इस्लाम के से रिसर्च हासिल करनी होगी, इस्लाम के बारे में रिसर्च करनी होगी। मैं नमाज पढ़ता हूँ, ये क्यों पढ़ता हूँ, नमाज का मसला है क्या, नमाज क्यों फर्ज हुई, जरा पढ़ो तो सही कम से कम। ये फलसफा मेराज है क्या, नमाज है क्या, ये तो हमें फुर्सत ही नहीं है। हम सिर्फ शोर